اپنی مرضی سے اپنے مطابق نہیں کیے، یہ اس لیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے چاہا ہے کہ دونوں بچے، اب اگر وہ جو دیوار ہے، اب دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا، ٹھیک ہے، دو بچے تھے، یتیم بچے تھے، ان کا جو باپ تھا وہ نیک باپ تھا، اور اس نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ دفن کیا تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو جو بستی والے ہیں، جو گاؤں والے، وہ خزانہ لے لیتے، اب بچوں کے ہاتھ کچھ نہ آتا. تو اسی لیے یہ خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اس دیوار کو تعمیر کی تھی تاکہ یہ دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں. جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے پروردگار کی رحمت کی وجہ سے ہے کیا ہے، میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا. اب بتا دیا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا ہے، یا جو بھی علم مل رہا ہے، جو بھی آپ کے پاس میں علم تھا، جو بھی آپ نے کیا ہے، وہ بس اللہ کے حکم سے، اللہ کی میں نے جو کچھ میں نے سب کیا ہے آپ کے پروردگار کی رحمت کی وجہ سے کیا ہے، میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا. لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ذوالقرنین کون تھا، جو ذوالقرنین بادشاہ گزرا ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ رحم دل بادشاہ تھا، بہت زیادہ عدل پرست بادشاہ تھا. لیکن کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو خدا نے ہمیں ایک ایسے واقعہ بتاتی ہے جس سے ہمیں بس ہدایت حاصل کرنا ہے. یہ ہسٹری کلچر کی کتاب نہیں ہے جو ہمیں ایک ایگزیکٹ وقت بتائے گا یا ایگزیکٹ ہمیں ایئر بتائیں گے کہ کب کون سے سال کا بادشاہ تھا یا کون سے علاقے میں آیا ہوا تھا. بس مختصر سے ہمیں بات بتائی جا رہی ہو. ہمارے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں کہا گیا ہے نبی یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، ان سے فرما دے کے اور اس سے ہر قسم کے اسباب و وسائل عطا کیے تھے. اب ذوالقرنین اس زمانے میں وہ بادشاہ تھا جس نے ایران کو فتح کیا تھا. ٹھیک ہے، ایران میں پہلے 2 حصے میں وہ ڈیوائڈ ہوا تھا، لیکن دونوں حصوں کو ملا کر اس نے ایران کو فتح کیا تھا. تو اس بات پر جو ذوالقرنین بادشاہ تھا، اگر آپ ہسٹری چیک کریں گے گوگل پہ، اگر آپ سرچ کریں گے، ٹھیک ہے، اگر ویکیپیڈیا آپ دیکھیں گے بادشاہ ذوالقرنین کا، تو پتہ چلے گا کہ جو ذوالقرنین بادشاہ تھا تو ان کا جو پہننے کا سر پر جو تاج تھا، ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے تھے جس میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے. جو کیپ یا جو ٹوپی یا جو تاج وہ پہنتے تھے وہ اس طرح سے تھا کہ اس پہ 2 سینگ لگے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے دونوں بھی ملکوں کو فتح کر کے ایران بنایا تھا، اسی لیے ان کے جو سر پہ جو تاج تھا وہ 2 سینگوں کا تھا، بس اس لیبل کے لیے. ٹھیک ہے، ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل عطا کیے تھے. اب ذوالقرنین کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ عزت بخشی تھی، انہیں اقتدار ملا تھا، ایک پاور دیا ہوا تھا، اور ہر قسم کے اسباب و وسائل عطا کیے تھے. اس سے پہلے ایک طرف کی تیاری کی یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب انہوں نے ایک زمین سے دوسری زمین تک کی ایک حصے سے دوسرے حصے تک انہوں نے زمین کو فتح کیا تھا، اور کہا کہ ویسی جگہ وہ پہنچ گئے جہاں پر زمین ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گئے جہاں پہ اب سمندری علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور جہاں پہ ہمیں صاف صاف نظر آتا ہے کہ سورج کس طرح، اب جہاں پر زمین کا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور جہاں پہ سمندری علاقہ شروع ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کے کنارے پہ ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں صاف صاف دکھیں گا سمندر کے اوپر کس طرح سے سورج ایک ڈوب رہا ہے. وہاں اسے ایک قوم ملی، اب ان کا جو علاقہ ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑے آگے انہیں ایک ایسی قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے کہ ان کو تکلیف دے یا ان کے ساتھ حسن سلوک کر. ٹھیک ہے، اب ان کو مطلب کیونکہ ذوالقرنین ہے، اب یہ بھی بات پتہ نہیں ہے اس میں کہ وہ ایک نبی تھے یا بس اللہ کے نیک بندے تھے، مینس جو ایک بادشاہی تھے. تو کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں وحی ڈالی یا انہیں الہام ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی قوت دی، اتنا اقتدار دیا. اب جو لوگوں کو جو بھی زمین جو بھی بستیاں انہوں نے فتح کی ہیں، اب وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، اب ان کے ساتھ میں کیا صلہ کرنا ہے، ان کے ساتھ میں کیا بیہیو کرنا ہے، یہ آپ سے کہا گیا ہے کہ ہم نے ایک کہا کہ اے ذوالقرنین میں نے تجھے اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اتنی فریڈم ملی ہے، اتنی پاور، اتنا اقتدار ملا ہے کہ اب ان کو تکلیف دے یا ان کے ساتھ حسن سلوک کر. اس نے کہا جو ظلم کرے گا اس کو سزا دوں گا. اب جب ان کو اقتدار ملا تھا تو اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دیں گا. ٹھیک ہے، اور جو ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے بہترین جزا ہے اور ہم اس کو آسانی سے احکام دیں گے. اب یہ نہیں کہا ہے ذوالقرنین نے، جو بادشاہ ذوالقرنین تھے جو بہت ہی زیادہ رحم دل عدل والے بادشاہ گزرے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جو میری بات مانیں گے، ٹھیک ہے، جو میری غلامی کریں گے، جو میری بات مانیں گے تو میں انہیں صلہ دوں گا، یا جو میری نافرمانی کریں گے تو میں اسے سزا دوں گا. انہوں نے کیا کہا کہ جو ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے، جس نے اللہ کی فرما برداری کی، جو ایمان لائیں گے
تو انہیں ہم نیک صلہ دیں گے، ٹھیک ہے، اور جس نے ظلم کیا ہے یا جو کفر کریں گے تو بے شک ہم اسے سزا دیں گے، ہم اسے سزا تو دیں گے ہی دیں گے کہ اس کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور اللہ رب العالمین پھر اس سے بھی زیادہ سخت اسے عذاب دیں گے۔ پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، ٹھیک ہے، اب دھیرے دھیرے انہوں نے اور بھی زمین فتح کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا سامان نہیں ہے۔ اب جب وہ دھیرے دھیرے ایک ایسی بستی کی طرف پہنچے جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایسی بستی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا سامان نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کہا گیا کہ وہ ایک ویسی بستی تھی، ٹھیک ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے ہم لوگ چھت بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک چھت ہوتی ہے جو جس سے ہماری دھوپ سے حفاظت ہوتی ہے، لیکن وہ جو قوم تھی، وہ جو بستی تھی، ابھی اتنی انڈیولپ تھی، ابھی انہوں نے اپنے گھروں کے لیے چھت انہیں میسر نہیں ہوئے تھے، ان کو کس طرح سے چھت بنانا ہے انہیں اتنا علم نہیں تھا، کیونکہ جو قوم تھی یا جو بستی تھی جہاں پر جاتے جاتے ذوالقرنین پہنچے تھے، وہ لوگ ویسے تھے جنہیں ابھی دھوپ سے بچنے کا سامان نہیں ملا تھا۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ بس جس طرح سے ایک زمین ہوتی ہے، بس ایک دیوار بنا دی، وہاں پر رہنے لگی، ٹھیک ہے، یہاں کہا کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری رہنے کی جگہ ہے، لیکن کس طرح سے چھت بنایا جاتا ہے ان کو ابھی میسر نہیں ہوا تھا، اتنی وہ جو قوم ہے ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی۔ ان کے حالات یہ تھے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اس سے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا انتظام کیا، ایک اور مہم لگائی، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑیوں کے درمیان جا پہنچا اسے ان کے قریب ایک قوم ملی۔ اب کیونکہ دھیرے دھیرے وہ فتح کرتے جا رہے تھے، جو زمین ہے، جو بستیاں ہیں، وہ زمین اگر آپ لوگ ریسرچ کریں گے ویکیپیڈیا میں آپ کو پوری ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ کون سے علاقے ذوالقرنین نے فتح کیے اور آخر وہ کہاں پر پہنچے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ تھوڑا شارٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ اب دھیرے دھیرے وہ ایسی قوم کی طرف جا پہنچے یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان، دو پہاڑ ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان جا پہنچے اسے ان کے قریب ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھ سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب پہلے جو مہم لگائی گئی، جو جہاں پر آپ ذوالقرنین پہنچے تھے، وہ ویسی بستی پر پہنچے تھے جہاں کے رہنے والوں کو مینس دھوپ سے بچنے کا سامان نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑے آگے جانے پر ویسی بستی آئی جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان جا پہنچے اسے ان کے قریب ایک قوم ملی، ویسے قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھ سکتی تھی، مطلب ان کی جو لینگویج تھی وہ الگ تھی اور وہ ان کی بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج سے سرزمین میں فساد برپا کرتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے پیش کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند ایک تعمیر کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو قوم تھی وہ بات تو نہیں جانتی تھی، لیکن ترجمان جو ٹرانسلیٹر ہوتے اس زمانے میں ان سے ٹرانسلیٹ کر کے جو ذوالقرنین ہے انہوں نے معلوم کیا تھا کہ کیا واقعہ ہے، تو بستی والوں نے کہا تھا کہ اب ہمارے پاس میں مس یہ جو قوم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک یاجوج ماجوج نام کی قوم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یاجوج ماجوج قوم تھی، ایک گروپ تھا، اب ویسے لوگ تھے جو فسادی تھے، جو فساد پھیلا رہے تھے۔ اب وہ یاجوج و ماجوج کے قوم سے یہ جو بستی والے ہیں وہ لوگ کیا تھے، وہ پریشان تھے۔ اب انہوں نے کہا، اب ذوالقرنین سے کہا کہ مطلب ہم آپ کو مال دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، یا ہم آپ کو اس کام کے بدلے کوئی ٹیکس، کوئی اجرت دے دیں، لیکن آپ ہماری جو یاجوج و ماجوج ہیں ان سے آپ ہماری حفاظت فرمائیں۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج سے سرزمین میں فساد پھیلا دیا ہے، کیا تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے پیش کرے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دیں۔ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا کر رکھا ہے وہ کافی ہے، تم بس مجھے افرادی قوت مہیا کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ اب ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے دیا ہے الحمدللہ وہ کافی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا ہے، کیا کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، بس مجھے اب کسی مال کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کا کام کو کرنے کے لیے، بس مجھے آپ کیا کرو، جو بھی افرادی قوت ہے، جو مین پاور ہم کہتے ہیں، لیبر ورک جو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بس مجھے وہ آپ لوگ وہ پرووائڈ کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیتا ہوں۔ میرے پاس لوہے کی چادریں ہیں، چادریں لاؤ۔ جب اس نے دونوں پہاڑوں کی درمیانی جگہ کو فل کر دیا، میرے پاس لوہے کی چادریں ہیں، لاؤ۔ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جگہ کو پر کر دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ جلاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا
लाओ अब मैं इसमें पिघला हुआ तांबा डालता हूँ, उड़लता हूँ। अभी एक तरीका था जिस तरह से जुल्करनैन ने दोनों पहाड़ों के दरमियान, जस्ट इमेजिन कीजिए एक कोने पर और एक कोने पर दो पहाड़ है, दोनों पहाड़ों के दरमियान उन्होंने इस तरह से एक मजबूत दीवार तामीर की है, ताकि अब दीवार के वो साइड जो फौज है, जो कौम है याजूज और माजूज की, वो इस बस्ती वालों तक के ना पहुंच सके। जो याजूज और माजूज की कौम थी वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही है, और वैसी कौम थी जो फसादी है, जो फसाद फैलाने वाली थी। याजूज और माजूज के लोगों से, उन कौम के लोगों से ये जो बस्ती वाले जो परेशान थे, अब जुल्करनैन से उन्होंने अर्ज किया कि हम आपको उतना माल देंगे शायद कि आप हमारी मदद फरमाएं, अब हमारे लिए उनसे हिफाजत का बंदोबस्त करें। तो जुल्करनैन ने क्या कहा कि मेरे पास में जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ काफी है, तुम बस मुझे अफरादी कुव्वत से मयार करो, वो प्रोवाइड करो। और जुल्करनैन ने सबकी मदद के साथ में एक दीवार, मजबूत दीवार तामीर की। ये बंद ऐसा था कि याजूज और माजूज इस पर चढ़ नहीं सकते थे और ना ही इनमें नखब लगा सकते थे। जुल्करनैन ने कहा कि मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो इसको जमीन बोझ कर देगा। मेरे रब का वादा एक दूसरे से गुतम ज्यादा होंगे, सुल्ह होकर जाएगा और हम सबको पूरी तरह जमा करेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है कि से उनकी हिफाजत होंगी, जो याजूज और माजूज है उस साइड रहेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा तो वो उस दीवार को छलांग मार के, उस दीवार को तोड़ के वो इस तरफ आएंगे एक फसाद फैलाने के लिए। और हमें ये भी कहा गया है कि क़यामत की निशानियों में से जो निशानी है कि याजूज माजूज का भरपा होना, उनका आना, ठीक है। वो इस तरह से फसादी कौम बताई गई है कि जब वो आएंगी, याजूज और माजूज की कौम जब आएंगी, वो दुनिया में हर तरफ फसाद फसाद फैला देंगी। और इतना मीन्स वो कहेंगे कि जो भी उन्हें मिलेगा रास्ते में, जो भी मिलेगा, चाहे वो मीन्स कुत्ता हो, सांप हो, बिच्छू हो, और इवन कहा गया है कि हो सकता है वो आदमखोर भी होंगे, इंसानों को भी वो खाएंगे, ठीक है। जब वो आएंगे तो उन्हें पानी का दरिया मिलेगा, तो इस तरह से पानी को पिएंगे, इस तरह से पानी को पिएंगे कि जो उनसे पिछले आने वाली कौम होंगी तो बस वो सोचेंगे कि शायद यहाँ पर कभी कुछ पानी हुआ करता था या यहाँ पे कभी कुछ दरिया हुआ करता था। तो ये है कि क़यामत में से आने वाली निशानियों में से याजूज और माजूज का भरपा होना भी है। ये अल्लाह ताला की इल्म है कि कब वो आने वाली है। लेकिन यहाँ पर जुल्करनैन ने कहा है कि ये मेरे रब की रहमत है, जो कुछ उन्होंने बनाया, जो कुछ उन्होंने तामीर की, कहा है कि मेरे रब की रहमत है, ये नहीं कहा कि मैंने किया है, ठीक है। इसमें कोई तकब्बुर नहीं, क्या शुक्राना अंदाज है कि जो कुछ किया है मेरे रब ने किया है, मेरे रब की रहमत है। मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा, जब उनके आने का वक्त आएगा, तो वो इसको जमीन बोझ कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। तो बेशक, क्योंकि हमें हदीस से बताया गया है जो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है उनका भरपा होना, तो बेशक ये अल्लाह ताला का वादा है और उसका वादा सच्चा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने सूरतुल कहफ का खुलासा मुकम्मल किया है, जिसमें हमने 4 बातें देखे। असहाबे कहफ का वाक़या कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नींद दी 300-900 साल, फिर उन्हें उठाया, उन्हें जिंदा किया। तो बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ादिर है कि हमें भी मौत देने पर, जिंदा करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ादिर है। उसके बाद बगीचे वाले का वाक़या कि उसे बहुत 2 बगीचे मिले थे, अंगूर का बगीचा था, उसके जो सराउंडिंग्स थी खजूरों की थी, उसमें नीचे नहरें थे, लेकिन पल भर में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। बेशक जो शुक्रगुजारी करेंगे अल्लाह उसे और मजीद देंगे, जो नाशुक्री करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नियामतों को छीनने पर कादिर है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, क्योंकि कहीं पर भी इंसान को खुद के इल्म पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने तकब्बुर तो नहीं किया था, लेकिन उनका दो टूक अंदाज था कि मैं सबसे ज्यादा आलिम याफ्ता हूँ। तो उन्हें बताया गया है कि हर आलिम याफ्ता, हर स्कॉलर के ऊपर एक स्कॉलर होता है, हर एक उस्ताद का एक उस्ताद होता है, ठीक है। हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि अब जो भी हमने तालीम एडॉप्ट की है वो इनफ है, वो काफी है, नहीं। हमें मरते दम तक ही हमें हर एक इल्म को हासिल करने की कोशिश करना है, और स्पेशली कुरान का इल्म, शरीयत का इल्म, ऐसा इल्म है जितना हम पढ़ेंगे उतना उसमें बढ़ावा होगा। और सेकंड, बादशाह जुल्करनैन के बारे में बताया गया है, जो बहुत ही अदल इंसाफ वाला बादशाह था और जिसने कौम वालों की हिफाजत की है एक दीवार को तामीर करके, जो याजुज हमाजुज की कौम है। और ये भी बताया गया है कि ये क़यामत से पहले पहले ये लोग वापस आएंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे 16वें पारे का सूरतुल कहफ का खुलासा मुकम्मल हुआ। अभी जो बहनें भी दुआ में शिरकत करना चाहती हैं वो या तो हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए या वैसी जगह बैठिए जहाँ पर कोई मद हज़रत ना हो, ठीक है। हम जस्ट 2 मिनट्स वेट करते हैं, फिर हम दुआ करेंगे।